السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں MJ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 3 سپتمبر 2018 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنے کے بعد اس چیز کا کمنٹ کیجئے کہ آپ کا ملک کون سا ہے اور آپ کس ملک کے شہری ہیں اور سعودی عرب میں کس جگہ مقیم ہیں. جی تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. بوڑھی خاتون کا روزانہ 20 کلومیٹر کا سفر. ابو ریش کمشنری میں سکونت پذیر 60 سالہ خاتون شریفہ روزانہ ویل چیئر سے 20 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں. یہ سعودی شہری تو نہیں، البتہ سعودی اولاد کی ماں ہے. شریفہ العیسیٰ نے سبق ویب سائٹ کو اپنی بپتا سناتے ہوئے بتایا کہ وہ 7 بچیوں اور 1 بیٹے کی پرورش کر رہی ہے. گردے کی صفائی، گھر کا سامان خریدنے کے لیے اسے روزانہ ویل چیئر پر اسپتال آنا جانا پڑتا ہے. شریفہ نے بتایا کہ وہ یمنی شہری ہے اور اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. 17 برس پہلے حادثے میں اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چلنے سے معذور ہے. 1,20,000 ٹھیکیدار کمپنیوں کا مستقبل کیا ہے؟ ٹھیکیداری امور کے ماہرین نے ٹھیکیدار کمپنیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے 3 تجاویز پیش کر دی. 1,20,000 کمپنیاں مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہیں. پہلی تجویز یہ ہے کہ تنازعات نمٹانے والی کمیٹی قائم کی جائے. دوسری تجویز یہ ہے کہ فنڈنگ فنڈ قائم کیا جائے، جبکہ تیسری تجویز یہ ہے کہ مشترکہ ٹھیکہ نظام جلد از جلد نافذ کیا جائے. ماہرین نے بتایا کہ 1,20,000 کمپنیاں مالی بحران کا شکار ہیں. ان میں 40 لاکھ افراد کام کر رہے ہیں، جن میں سعودیوں کا تناسب 12% ہے. ماہرین نے مطالبہ کیا کہ سعودی ٹھیکیدار اور غیر ملکی سرمایہ کار کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے. انہوں نے ٹھیکیداری کے مسائل کے حوالے سے حقیقی حل پیش کرنے کا بھی مطالبہ کیا. اس حوالے سے کہا گیا کہ ٹھیکیداروں کی ایک بڑی کمپنی قائم ہو جو نئے منصوبے شروع کرے اور تمام ٹھیکیدار اپنا سارا مال اسی میں لگا دیں. 11 ملین ملازمین نے میڈیکل انشورنس کر لیا. ہیلتھ انشورنس کمپنی نے بتایا کہ 27 کمپنیوں کے ہاں 1,11,79,179 سعودی اور غیر ملکی ملازم میڈیکل انشورنس کرا چکے ہیں. کونسل کے جاری اعداد و شمار کے مطابق پرائیویٹ اداروں میں انشورنس کرانے والے سعودی ملازمین کی تعداد 10,81,830 ہے، جبکہ سعودی ملازمین کے اہل و عیال کی تعداد 17,63,486 ہے. تیسر سکیم سے نکالنے کی وارننگ. سعودی بجلی کمپنی کے عہدیدار نے واضح کیا کہ اگر کسی صارف نے 2 قسطیں ادا نہ کیں تو ایسی صورت میں اسے تیسر پروگرام سے نکال دیا جائے گا. اس پروگرام کا مقصد صارفین کو بجلی بل کی ادائیگی میں سہولت فراہم کرنا ہے، نہ کہ بجلی بل کی ادائیگی سے استثناء دینا ہے. موسم گرما اور موسم سرما کے دوران بجلی بل کے فرق سے پیدا ہونے والے مسائل سے صارفین کو نجات دلانے کے لیے تیسر پروگرام شروع کیا گیا ہے. 1 محرم 1440 ہجری سے عمرہ سیزن کا آغاز. سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس سال عمرہ موسم سفر کے مہینے کی بجائے 1 محرم سے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اقدام سعودی ویژن 2030 کا وہ ہدف پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جس کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ سالانہ 30 ملین عمرہ زائرین ارض مقدس آئیں. وزارت حج نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس نے وزارت خارجہ کے تعاون و اشتراک سے عمرہ ویزوں کا اجرا شروع کر دیا ہے. ویژن 2030 کے مطابق خارجی معتمرین کی تعداد 2022 تک 15 ملین اور 2030 تک 30 ملین تک پہنچ جائے گی، جبکہ 2030 میں حاجیوں کی تعداد 4.5 ملین تک بڑھا دی جائے گی. 1439 ہجری یعنی 2018 کے دوران بیرون ملک سے 70 لاکھ سے زیادہ معتمر ارض مقدس آئے.
ایجار پروگرام میں کرایہ معاہدے کے اندراج کی فیس کون دے گا؟ وزارت اسکان کے قانون کے مطابق سالانہ کرائے کا 2.5% ڈیلر کا حق ہوگا جو مالک مکان کے ذمہ ہے۔ اس ضمن میں وزارت اسکان میں رجسٹرڈ ایک پراپرٹی ڈیلر کا کہنا تھا کہ کرائے نامے کو رجسٹر کرانے کی فیس کون ادا کرے گا یہ انہیں نہیں معلوم، تاہم 2.5% فیس کے علاوہ 125 ریال وزارت اسکان کی فیس ہے جو کرایہ نامہ رجسٹر کراتے وقت ادا کرنی ہوگی۔ ایک اور پراپرٹی ڈیلر کا کہنا تھا کہ کرایہ نامہ رجسٹرڈ کرانے کے لیے مالک مکان اور کرایہ دار کو آفس آنا ہوگا۔ مالک مکان کو اپنا شناختی کارڈ، جائیداد کی رجسٹری اور مالکانہ دستاویزات پیش کرنا ہوں گی جس کا اندراج وزارت اسکان کی مخصوص ویب سائٹ پر کیا جائے گا۔ اس کے بعد کرایہ دار کی معلومات اور مکان کی تفصیلات فیڈ کی جائیں گی۔ ایجار سسٹم کو نیشنل انفارمیشن سینٹر، وزارت تجارت و سرمایہ کاری، وزارت عدل اور سعودی پوسٹ سے منسلک کیا گیا ہے، جبکہ وزارت محنت و سماجی بہبود سعودی بجلی اور پانی کی کمپنیوں کے ساتھ مربوط کرنے کا عمل جاری ہے۔ مدینہ منورہ میں حجاج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مرحلہ وار مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت شہر مقدس میں 1,55,099 حجاج کرام موجود ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مدینہ منورہ میں اس وقت 44% عمارتوں میں حجاج کرام کی رہائش ہے۔ شہر کی انتظامیہ کی جانب سے حجاج کرام کی دیکھ بھال اور انہیں مختلف سہولتیں فراہم کرنے کی غرض سے جامع پروگرام پر عمل کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے زیر انتظام ہسپتالوں اور طبی مراکز میں حجاج کرام کو علاج معالجے کی تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ امور صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا گیا 42,629 حجاج کرام کو طبی سہولت فراہم کی گئی۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام میں اس وقت مدینہ منورہ میں مقیم سب سے زیادہ حاجیوں کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ ہندوستان اور دیگر ممالک کے حجاج بھی شامل ہیں۔ حجاج کا زیادہ تر وقت مسجد نبوی شریف میں گزرتا ہے، جبکہ حجاج مختلف گروپس کی شکل میں مختلف مقامات کی زیارتوں کو بھی جاتے ہیں۔ 60,000 تارکین کی جگہ سعودیوں کی تقرری ناگزیر۔ رکن شورا ڈاکٹر سعید المالکی نے واضح کیا کہ وزارت صحت اور جامعات میں 60,000 غیر ملکی ملازم ہیں۔ یونیورسٹیز اور وزارت صحت کے ماتحت اداروں میں سعودیزیشن کی اشد ضرورت ہے۔ سعودی نوجوان ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے مشتاق ہیں۔ المالکی نے کہا کہ غیر ملکیوں پر ہمیشہ کے لیے انحصار کرنا کسی طور درست نہیں۔ ایسے عالم میں جبکہ ہمارے ہاں سعودی ڈگری یافتہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں، غیر ملکیوں کو تعینات کیے رکھنا اور سعودیوں کو خدمت کا موقع نہ دینا درست نہیں۔ سعودی پورے عزم اور ولولے کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں وطن عزیز کی خدمت کے لیے مستعد ہیں۔ 10 سعودی ارب پتی فہرست میں شامل۔ عالمی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں 10 سعودی شامل ہیں۔ یہ فہرست $1 ارب سے زیادہ کے مالکان کی ہے۔ اسپیکٹرم انڈیکس ویب سائٹ نے تازہ ترین فہرست جاری کر کے واضح کیا کہ ارب پتیوں میں چینی سر فہرست آ گئے، ان کی تعداد 819 ہے۔ امریکی دوسرے نمبر پر ہیں جن کی تعداد 585 ہے۔ ہندوستان کا نمبر تیسرا ہے جہاں 114 ارب پتی رہتے ہیں۔ سعودی عرب کے علاوہ کسی اور عرب ملک کے کسی شہری کا نام $1 ارب سے زیادہ کی دولت رکھنے والوں میں شامل نہیں ہو سکا۔ موسم گرما کی تعطیلات ختم، سکول شروع۔ موسم گرما کی سالانہ تعطیلات کے بعد سعودی عرب میں تمام سکول کھل گئے، تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے تمام شہروں اور قصبوں میں موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے پر ٹریفک پولیس کی جانب سے سکول کے اوقات ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر کے کھول دیے گئے۔ ٹریفک پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سکولوں کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کی مصروف سڑکوں پر اضافی عملے کو متعین کر دیا گیا تاکہ سڑکوں پر ٹریفک کا رش نہ ہو اور طلباء وقت پر سکول پہنچ سکیں۔ وزارت محنت کی تفتیشی مہم، خلاف ورزیوں پر 32 افراد گرفتار۔
وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے تفتیشی مہم جاری ہے۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر متعدد غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آجل ویب نیوز کے مطابق الجوف کمشنری میں وزارت محنت کی ریجنل تفتیشی ٹیم کے ڈائریکٹر عبد المجید الانزا نے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سالون پر غیر قانونی طور پر کام کرنے والے 32 افراد کو گرفتار کیا گیا جو قانون محنت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے۔ گرفتار شدگان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا جہاں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ دوسری جانب ریاض شہر میں وزارت کے ریجنل ڈائریکٹر یوسف السیالی نے بتایا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے شہر کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جہاں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کرتے ہوئے 238 چالان اور 319 دکانوں اور تجارتی اداروں کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے جن پر خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کم میعاد والی اشیاء پر تیاری کی تاریخ درج کی جائے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگز اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جلد خراب ہونے والی غذائی اشیاء پر تیاری کی تاریخ لازمی تحریر کی جائے۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ایسی غذائی اشیاء جن کی میعاد 1 ماہ تک ہوتی ہے ان پر تیار کی جانے والی تاریخ درج کی جائے تاکہ صارفین کو معلوم ہو سکے کہ وہ جو چیز خرید رہے ہیں کب تیار کی گئی۔ حج سیزن کے دوران 10,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس حج سیزن کے دوران پولیس نے مختلف الزامات کے تحت 10,380 افراد کو گرفتار کیا۔ ریجنل پولیس کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ حج سیزن کے آغاز سے 15 ذوالحج تک مکہ مکرمہ کے مختلف علاقوں سے مختلف الزامات کے تحت 10,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ریجنل پولیس کی سربراہی بریگیڈ ڈاکٹر فہد العصیمی کر رہے تھے۔ پولیس کے شعبہ اطلاعات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے حج سیزن کے آغاز 20 ذی القعدہ سے لے کر 15 ذوالحج تک 458 کرمنل کیسز کا اندراج کیا جبکہ 2,326 قانون کو مطلوب اور مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ 195 بھیک مانگنے والوں کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے سپرد کیا گیا جبکہ 1,414 موٹر سائیکل کو پولیس یارڈ میں جمع کرایا گیا جو غیر قانونی طور پر مشاعر مقدسہ میں استعمال کی جا رہی تھی۔ جی تو دوستو یہ تھا 3 ستمبر 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے اپڈیٹڈ نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس چینل کی بہتری کے لیے کوئی رائے ہو تو وہ بھی دیجیے تاکہ اس پر عمل کر کے چینل کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔